سامعین کرام، اللہ جل وعلا کی توفیق اور حضور نبی اکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین اقدس کے تصدق سے نماز جمعہ کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہم خانوادہ رسول اور اہل بیت کے چشم و چراغ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حالات و واقعات کا ذکر کریں گے، اور تاریخی اعتبار سے وہ کون سی ایسی وجوہات تھیں کہ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ جس کی وجہ سے سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ اس سے پہلے نیا اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوا ہے، اور تمام مسلمان مبارکباد کے مستحق ہیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نئے اسلامی سال کو مسلمانوں کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت بنا دے۔ اور تاریخی اعتبار سے جو محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز کیا جاتا ہے، اس کا صحرا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہے کہ جب آپ کو اسلامی سال کے آغاز کرنے کا کہا گیا کہ مسلمانوں کا بھی اپنا کوئی سن ہونا چاہیے۔ رومیوں کے اپنے سن تھے، ایرانیوں کے اپنے سن تھے، مصریوں کے اپنے سن تھے، ہر ایک کا اپنا اپنا سن جاری تھا، تو مسلمانوں کا بھی اپنا سن ہونا چاہیے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد بنا کر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی ہے، اس ہجرت کو بنیاد بنا کر آپ نے اسلامی سال کا آغاز فرمایا۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، صرف ایک بات جو کہ مشترک ہے، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل میں کہ جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد بنا کر اسلامی سال کا آغاز کیا۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا، اس ڈیٹ کو بنیاد بنا کر وہاں سے اسلامی سال کا آغاز کیا جا سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سن پیدائش سے جس طرح کہ باقی قوموں نے کیا کہ اپنے بادشاہوں کے سن پیدائش یا سن وفات کو انہوں نے اپنے سن کا آغاز کیا، تو حضرت عمر فاروق بھی ایسا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ پھر مسلمانوں کو اللہ نے بڑی بڑی فتوحات عطا فرمائی۔ بدر میں اللہ نے فتح عظیم عطا فرمائی، خندق میں اللہ نے فتح عظیم عطا فرمائی، اسی طرح تبوک میں اللہ نے فتح عطا فرمائی، حنین میں فتح عظیم عطا فرمائی، مکہ فتح ہوا۔ کسی ایک ایونٹس کو بنیاد بنا کر مسلمان اپنی تاریخ کا آغاز رکھ سکتے تھے، لیکن ان ساری باتوں کے بجائے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے کرنا چاہتے ہیں، اور اس دن سے کرنا چاہتے ہیں جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ گئے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بہت بڑے فاتح نہیں تھے۔ اس وقت آپ نے ابھی مکہ فتح نہیں کیا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بہت بڑی سلطنت کے حکمران بھی نہیں تھے، آپ کے پاس بہت بڑے بڑے دولت کے انبار بھی نہیں تھے، ابھی بحرین بھی فتح نہیں ہوا تھا، ابھی روم بھی فتح نہیں ہوا تھا، ابھی مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا، ابھی مسلمان قسم پرسی
کی حالت میں تھے، ابھی مسلمان بالکل غربت کی حالت میں تھے، اور تہے دست تھے، تہے دامن تھے، خالی ہاتھ تھے، صرف غار میں تھے اور دو تھے، اور خدا کے سوا اور کوئی مدد شامل حال نہیں تھی، نہ کوئی بہت بڑی دولت تھی، نہ کوئی بہت بڑی ایٹمی طاقت تھی، نہ کوئی مسلح لشکر ساتھ تھا، صرف تہے دست تھے، خالی دامن تھے، ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ اس دن کو بنیاد بنا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سن کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں، تمہاری بنیاد کوئی بہت بڑا حکمران نہیں ہے، تمہاری بنیاد کوئی بہت بڑے دولت کے انبار نہیں ہے، تمہاری بنیاد ایٹمی پاور پر نہیں ہے، بلکہ تمہاری بنیاد اس دن پر رکھی گئی جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر سے نکال دیا گیا تھا، اور جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف کسی بہت بڑی زمین کو فتح کیا تھا، بلکہ آپ نے لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا تھا۔ اگر مدینہ مکہ والوں نے نکالا تو مدینہ والوں نے اپنے دل حضور کے قدموں میں بچھا دیا۔ بس وہ یہ بتانا چاہتے ہیں، اس لیے اپنی بنیاد کو یاد رکھو، اسلامی سال کو جب آئے تو اپنی بنیاد کو یاد کرو۔ ہماری بنیاد کوئی بہت بڑے بڑے حکمران نہیں ہے، ہماری بنیاد کوئی مال و دولت اکٹھا کرنا نہیں ہے، بلکہ ہماری بنیاد ایمان کی مضبوطی پر ہے۔ ہماری بنیاد اس دن پر رکھی گئی ہے جس دن یہ وحی نازل ہوئی تھی، ان اللہ معنا، بے شک خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جب تک مسلمانوں کا اس بات پر اعتقاد رہا، مسلمان دنیا بھر میں راج کرتے رہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، لیکن جب انہوں نے خدا کی مدد سے ہاتھ اٹھا لیا اور لوگوں پر اپنے سہارے تلاش کرنا شروع کر دیے، تو پھر خدا کی رحمتیں ان سے ٹوٹ گئی، اور ذلت اور مایوسی مسلمانوں کا مقدر بنا دی گئی۔ جب سے مسلمانوں نے خدا کی مدد سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، پھر اللہ کی رحمت نے مسلمانوں سے اپنا ہاتھ اٹھا، تو یہ ایک دو ٹوک فیصلہ ہے جو کہ سیدنا عمر فاروق۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا کھویا ہوا مقام مل جائے، تو ہمیں کم از کم فنڈامنٹلسٹ ہونا ہوگا، ہمیں بنیاد پرست ہونا ہوگا، ہمیں اپنی بیس کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں اپنے تیقن اور ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اس ساری باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہی بات سیدنا امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو نظر آئے کہ جب 25,000 کا لشکر لے کر یزید پر سرے پیکار ہوا، تو حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس طاقت نہیں، حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس مسلح لشکر نہیں، حسین نے یہ دیکھا کہ اگر میری جان دے کر اسلام زندہ ہوتا ہے تو میری جان کیا ہے، میں اپنا تن من دھن، اپنا اہل و عیال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ شہادتیں بہت سی ہوئی، اور بڑی بڑی عظیم شہادتیں اسلام میں رونما ہوئی، لیکن سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظیم شہادت نہیں، بلکہ آپ کی شہادت شہادت عظمیٰ ہے، تمام شہادتوں سے بھی عظیم شہادت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہونے کا شرف حاصل تھا، اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت وہ صرف امام حسین کی شہادت نہیں تھی، بلکہ وہ خود براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت تھی۔ اور پھر آپ کی شہادت شہادت عظمیٰ اس وجہ سے بھی ہے کہ لوگ حق اور سچ کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، لیکن یہاں پر حق اور سچ بھی وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بنائے لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مقدسہ پڑھی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی سوچنا بھی نہ کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو اپنے پروردگار کے ہاں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ شہادت تھی جس کی گواہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ملتی ہے۔ تاریخ کے اوراق پر اگر نظر ڈالی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی
پہلے سے ہی پیشین گوئی فرما دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت بعدی 30 سنۃ ثم تكون ملکا، کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک قائم رہے گی، اس کے بعد پھر ملوکیت آ جائے گی، بادشاہت آ جائے گی۔ تو ایسے ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تخت خلافت پر متمکن ہوئے اور 28 سال تک آپ نے خلافت کے فرائض سر انجام دیے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک، تو یہ 12.5 سال ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال آپ نے اپنے سنہری ایام گزارے اپنی خلافت کے، 24.5 سال، اور اس کے بعد 5 سال تقریباً کم و بیش وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ 29.5 سال ہوئے۔ پھر اس کے بعد 6 ماہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے ملا کر پورے 30 سال بنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی من و ان اس طرح ثابت ہوئی کہ 30 سال تک خلافت قائم رہی، اس کے بعد پھر ملوکیت آ گئی، بادشاہت آ گئی۔ اور اس کنفلکٹ کا آغاز حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے دور خلافت سے باقاعدہ طور پر ہو چکا تھا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تخت خلافت پر متمکن ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ بھی اپنی خواہش سے آپ نے خلافت کے امور نہیں سنبھالے، بلکہ آپ کو الیکشن کی بنیاد پر خلافت دی گئی، الیکشن کی بنیاد پر آپ کو خلافت عطا کی گئی کہ جب وہ باقی لوگ اکٹھے ہو کر مختلف علاقوں سے آئے اور انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 4 دن تک وہ باقی وہیں پر مدینہ منورہ میں رہے اور انہوں نے لوگوں کو الرٹ کر دیا کہ آپ لوگ اپنا جلدی جلدی خلیفہ سلیکٹ کریں، اگر آپ نہیں خلیفہ سلیکٹ کریں گے تو پھر ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ تو لوگوں کے مختلف گروپس بن گئے، جو انصار تھے وہ کہتے تھے ہم میں سے خلیفہ ہونا چاہیے، مہاجرین کہتے ہم میں سے ہونا چاہیے۔ تو بنیادی طور پر 3 بڑے گروپس بن گئے۔ ایک گروپ مسلمانوں کا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہی آفس کو سنبھالیں اور انہی کو ہی خلیفہ ہونا چاہیے، جبکہ ایک دوسرا بڑا گروپ سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ حضرت طلحہ کے حق میں تھے وہ، اور ایک گروپ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں تھا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں تھا، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو بعض مصریوں نے اور کچھ لوگوں نے مل کر آپ کو آفر دی کہ آپ خلافت کو سنبھال لیجیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس فرائض کو جو ہے وہ سر انجام دینے سے قاصر ہوں، لہٰذا میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں نبھانا چاہتا، تو آپ کسی اور کو آفر کیجیے۔ تو پھر ایک بہت بڑا اجتماع ہوا مسجد نبوی کے اندر، لوگ جمع ہوئے اور سب لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ خلیفہ اس شخص کو ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہو، ایک پائس پرسن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو اور تمام عیوب سے پاک ہو، اور سب کی نظریں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم پر تھی۔ تو اس لیے متفق علیہ طور پر سب سے پہلے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر حضرت زبیر نے بیعت کی، اور پھر تمام لوگوں نے مجموعی طور پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو ایسا خلیفہ سلیکٹ کر دیا۔ اب اس کے بعد کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ بات باقی نہیں بچتی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے تخت خلافت پر متمکن ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلا جو ڈیسیژن لیا، حالانکہ کچھ صحابہ کرام نے آپ کو اس بات سے منع ضرور کیا تھا، لیکن آپ نے جو سب سے پہلا فیصلہ کیا وہ گورنرز کی تبدیلی کا مسئلہ تھا۔ آپ نے مختلف علاقوں کی گورنرز چینج کی اور اپنی مرضی کے گورنرز ہائر کیے، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ خلیفہ وقت کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے گورنر کے طور پر ہائر کرے اور جس کو چاہے وہ اس عہدے سے ہٹا سکتا ہے۔ تو اس ضمن میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ ڈیسیژن لیا کہ آپ نے
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کہ ملک شام کے گورنر تھے، وہاں سے ان کو آپ نے چینج کر دیا. تو جب ان کو چینج کیا، ان کو ہٹایا وہاں سے، تو انہوں نے وہاں سے ہٹنے سے انکار کر دیا، آفس خالی کرنے سے انکار کر دیا. تو ساتھ ہی انہوں نے اپنی الگ بادشاہت کا اعلان کر دیا، اس لیے کہ ان کے ساتھ بھی لوگوں کی بہت بڑی سپورٹ تھی. اب مسئلہ سن لیجئے کہ کیا حضرت امیر معاویہ نے غلط فیصلہ کیا؟ ایک یہ طرف، کیا حضرت علی کا فیصلہ غلط تھا حضرت امیر معاویہ کو ہٹانے کا، یا حضرت امیر معاویہ کا انکار کرنے کا فیصلہ غلط تھا؟ تو یہ دونوں باتیں ہیں سامنے. تو اس میں دیکھا جائے تو دونوں باتیں، دونوں کے فیصلے اپنی جگہ پر ٹھیک تھے. حضرت علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم یہ چاہتے تھے کہ وہ اب اپنے حساب سے اسٹیٹ کو چلائیں، اپنے حساب سے صوبوں میں فیصلے کریں. اس لیے وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو وہاں پر جو ہے امپلائی کرنا چاہتے تھے، جو ان کی بات مکمل طور پر مانے. وہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھی. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چونکہ لوگوں کا بہت بڑا گروہ تھا، خاص طور پر جو بنو امیہ خاندان تھا کثیر تعداد میں تھا. تو حضرت امیر معاویہ نے دیکھا کہ اگر بالفرض میں عہدے سے ہٹتا ہوں تو یہ جو بنو امیہ ہیں یہ سارے کے سارے حضرت علی کے خلاف ہو جائیں گے. تو اس طرح مسلمانوں کے دو بڑے گروپس بن جائیں گے اور فسادات ہو جائیں گے. تو اسی طرح انہوں نے عہدے سے ہٹنے سے انکار کر دیا. وہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھے، یہ اپنی جگہ پر ٹھیک. اس طریقے سے جب یہ فیصلہ ہوا تو الغرض اس کے نتیجے میں پھر جو شر پسند عناصر تھے، جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں، جو یہودی تھے، انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا. اور ان میں خاص طور پر جو شیاطین تھے، مروان بن حکم جیسے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ابھارا کہ تم زوجہ رسول ہو، تم زیادہ حقدار ہو، اس لیے آپ ان معاملات کو سنبھالیے، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں. اور اس کے نتیجے میں پھر جنگ جمل ہوئی، جس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. اس میں بھی مذاکرات ہو گئے، لیکن جب شرق پسندوں نے دیکھا کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اب یہ تو ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے رات کے وقت حملہ کر دیا دونوں فوجوں پر. ادھر بھی حملہ کروا دیا، ادھر بھی حملہ کروا دیا. اور اس کے نتیجے میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو وہاں پر شہید کروا دیا. اور پھر موقع ملا ان کو کہ ان کو شہید کروا کے اس کا الزام بھی حضرت علی پر ڈال دیا. لیکن آپ دیکھیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کے باوجود مذاکرات کیے اور وہ مذاکرات کامیاب ہوئے. اور ام المومنین نے باقاعدہ طور پر اس بات پر معافی بھی مانگی اور اپنی غلطی کا اظہار بھی کیا اور اس کو ایڈمٹ کیا کہ میں غلط تھی، میں رونگ تھی. اس لیے کہ ان کے سامنے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود تھا. تو الغرض یہ معاملہ اس طرح پایا تکمیل تک پہنچا. تو پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی الگ بادشاہت کا اعلان کیا. تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے ان کو منع کیا، لیکن انہوں نے مذاکرات بھی کرنا چاہا. حضرت علی نے مذاکرات 3 مرتبہ آپ نے آفر دی مذاکرات کا. اب چلیں پہلے بات مان لیتے ہیں، حضرت امیر معاویہ نے جو ڈیسیژن لیا ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن جب انہوں نے 3 مرتبہ مذاکرات کی دعوت دی، اب یہاں پہ ان کو مذاکرات کر لینے چاہیے تھے. لیکن وہ ایک ہی بات پر اڑے ہوئے تھے کہ مجھے حضرت عثمان کے قاتلوں کو بے نقاب کر کے دو، ان کا انتقام لو، اور جو ہے طلحہ اور جو ہے حضرت زبیر کا قتل جو تمہارے الزام. تو اس پر جو ہے انہوں نے ان کو گلٹی کہا اور انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب دیجیے. تو حضرت علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے آپ نے ڈیلیگیشن بھیجا، باقاعدہ مذاکرات کرنا چاہے، لیکن اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ نے مذاکرات نہیں کیے. اب یہاں سے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ معاملات رونگ ہوئے. اب اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے 2 گروہ آمنے سامنے ہو گئے، جس کے نتیجے میں جنگ صفین ہوئی. حضرت علی نے فرمایا کہ تم ہٹ جاؤ، اگر نہیں ہٹو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ جنگ کروں. آپ نے اپنا لشکر بھیجا، لیکن اس لشکر کے اندر زیادہ تر تعداد وہ کوفیوں کی تھی، اہل عراق کی تھی، جو کہ روز ازل سے وہ بے وفا قسم کے لوگ تھے. اب جب جنگ ہوئی، اس جنگ میں نمایاں طور پر برتری حضرت علی کو ہی حاصل تھی. لیکن آپ دیکھیے کہ ادھر سے انہوں نے ذرا تھوڑی سی سیاست کی کہ اپنے لوگوں کو کہا کہ جب جنگ ہم ہارنے لگے تو تم قرآن پاک اٹھا لینا.
تو حضرت امیر معاویہ کا جو گروپ تھا ان لوگوں نے قرآن پاک اٹھا کر سامنے کر لی. تو حضرت علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ سازش ہے اور ان کو کچل دیا جائے، اس کے تم جو ہے آڑ میں نہ آؤ. لیکن چونکہ وہ کفی لوگ تھے اور وہ الٹا حضرت علی کے خلاف ہو گئے کہ اگر آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنی فوجوں کو نہیں ہٹائیں گے، تو ہم آپ کے خلاف لڑنا شروع ہو جائیں گے. تو الغرض وہاں سے حضرت علی اور مرتضیٰ کو پھر پیچھے ہٹنا پڑا. اس کے بعد دونوں طرف سے سفیر مقرر ہوئے. ادھر سے حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے حضرت علی کی طرف سے، ادھر سے حضرت سعد بن ابی وقاص آئے اور دونوں کے مذاکرات کرا دیے گئے، صلح صفائی کروا دی گئی، معاملہ ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ دشمن کی سازش دیکھیے کہ جہاں سے پھر 4 گروپس کریٹ ہو گئے، جہاں سے دوستوں مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت شروع ہوئی، یہاں سے گروپس پیدا ہوئے، یہاں سے گروپ بندی ہوئی. اب مسلمانوں کے 4 گروپ بن گئے، 4 فرقے بن گئے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے مدینہ منورہ سے اپنا جو دارالخلافہ ہے کیپٹل، وہ آپ نے کوفہ سلیکٹ کر لیا تاکہ تمام علاقوں پر نظر رکھی جا سکے. تو جتنے حضرت علی کے چاہنے والے تھے ان کو شیعان علی کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے سمٹ کر کوفہ کے اندر جمع ہو گئے. اور حضرت امیر معاویہ کے جتنے پیروکار تھے وہ مختلف علاقوں سے جمع ہو کر وہ شام کے اندر جمع ہو گئے. بعد میں مصر بھی حضرت امیر معاویہ کے تسلط میں آ گئے. مصر اور شام میں حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی اور ادھر باقی علاقوں میں حضرت علی اور مرتضیٰ کی خلافت تھی. یہ 2 گروپ ہو گئے، ایک شیعان علی کا، دوسرا شیعان معاویہ کا. تیسرا ایک اور گروپ تھا جن کو خوارج کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو حضرت علی کے بھی دشمن تھے، حضرت امیر معاویہ کے بھی دشمن تھے اور دونوں کو واجب القتل سمجھتے تھے. وہ قرآن پاک کی غلط تعبیر کرتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، کوئی یہاں پر بادشاہ نہیں، کوئی خلیفہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو 4000 کی تعداد میں ایک بہت بڑا لشکر نکلا حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، جس کو جنگ نہروان کہا جاتا ہے. تو نہروان کے مقام پر حضرت علی کے خلاف لڑے. حضرت علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس فتنے کو کچل دیا اور وہاں سے کچھ لوگ بھاگ گئے، جن بھاگنے والوں میں ایک شخص ابن ملجم بھی تھا اور وہ پری پلان ان لوگوں کو قتل کرنے کی غرض سے نکلا. 3 لوگوں کو خاص طور پر، حضرت امیر معاویہ کو، حضرت سعد بن ابی وقاص کو اور حضرت علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو. باقی 2 میں وہ ناکام ہو گیا چونکہ مولا کائنات تہجد کے پابند تھے. تو نماز تہجد کے لیے غرض سے نکلے تو اس نے موقع کو غنیمت جانا اور راستے میں آپ کو شہید کر دیا اس نے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو مسلمانوں کا تنازع تھا وہ بھی حل ہو گیا تھا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم والا. لیکن جو درمیان میں شر پسند عناصر جو کہ ہر دور میں موجود رہے ہیں اور رہیں گے، یہ بات یاد ہے، جو کہ آج بھی موجود ہیں اور وہ کبھی بھی مسلمانوں کو اکٹھے ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے. وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم مسلمان کہلائیں. وہ کہیں گے تم اپنے آپ کو سنی کہلاؤ، تم شیعہ کہلاؤ، تم وہابی کہلاؤ، تم دیوبندی کہلاؤ، خبردار جو تم نے اپنے آپ کو مسلمان کہلایا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں وہ نام پسند ہی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. جو ٹائٹل خدا ہمیں دینا چاہتا ہے وہ سماکم المسلمین. لوگوں، میں نے تمہیں تمہاری جو شناخت دی ہے، تمہیں تمہاری آئیڈینٹی دی ہے، تمہیں وہ صرف اور صرف تمہیں میں نے مسلمان بنایا ہے. لیکن افسوس ہے تمہارے پر کہ تم نے اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھا، تم نے مختلف گروہوں میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیا. آج ہم سنی، بابی، شیعہ اور یہ کہلوانا ہم فخر محسوس کرتے ہیں اور لوگوں کے راستے روکتے ہیں. اور کتنا آسان ہے، کہیں پر شیعہ کی مجلس ہو رہی ہے تو دشمن کے لیے کتنا آسان راستہ ہے کہ وہ جا کر وہاں پر اٹیک کر دے. تو انہوں نے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ شاید دوسرے گروپ نے ہمارے اوپر اٹیک کیا، وہ اس گروپ پر اٹیک کریں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ لڑائی ہوگی. تو مسلمانوں کو لڑانا تو مشکل ہی نہیں ہے دشمن کے لیے. مسلمانوں کو صرف اور صرف دشمن کے لیے ایک بات مشکل ہے کہ کہیں یہ اکٹھے نہ ہو جائیں، کہیں یہ سب کے سب مسلمان نہ ہو جائیں، کہیں یہ واعتصموا بحبل اللہ پر عمل نہ کریں. بس یہ اس وقت بھی ان کے لیے مشکل تھا جو درمیان میں عبداللہ بن سبا جیسے لوگ تھے اور یہودیوں کے پیروکار، وہ آج بھی ان کے لیے مشکل ہے. اس لیے وہ طرح طرح کی یہ خباستیں مختلف جگہوں پر کرتے رہتے ہیں. اس لیے دوستو، ہمیں ان ساری چیزوں سے ہٹ کر ہمیں اپنے آپ کو مسلمان ہونے کی نظر سے دیکھنا چاہیے. یہ 3 گروپس تھے اور چوتھا نظریہ وہ تھا جو جن کی ڈیفینیشن آپ کو بتا رہا ہوں.
وہ ان مسلمانوں کا نظریہ جن میں جلیل القدر صحابہ کرام تھے، اور ایک دو صحابہ کرام نہیں تھے، ان میں پوری ایک جماعت تھی صحابہ کرام، جم میں غفیر تھا صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت عبداللہ ابن زبیر جیسے جلیل القدر صحابہ کرام کی پوری جماعت تھی جو اس گروپ کے اندر شامل تھی۔ وہ گروپ کیا تھا؟ وہ غیر متحارب گروپ تھا۔ وہ نہ تو حضرت امیر معاویہ کو سپورٹ کرتے تھے، حضرت علی کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن وہ خاموش تھے۔ وہ اس بات پر خاموش تھے کہ یہ مسلمان ہیں اور آپس میں ان کا جو سیاسی جھگڑا ہو گیا ہے، تو اس پر انہوں نے خاموشی کا اظہار فرمایا۔ وہ جب میں غفیر تھا صحابہ کرام، وہ اس راستے پر چل رہے تھے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے صلح صفائی ہو جائے، اور صلح ہو بھی گئی لیکن دشمن کو پھر بھی نہیں پائی۔ تو اس طرح یہ چار گروپس ہو گئے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم اس راستے پر چلے جس میں صحابہ کرام کی کثیر تعداد تھی، تو وہ راستہ میں سمجھوں گا کہ بہترین راستہ ہے اس دور میں ہمارے لیے، اور وہ ہمارے لیے سنگ میر کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس میں ہم صحابہ کرام کے ادب اور احترام کو بھی خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی عزت اور حرمت کا بھی خیال رکھیں، وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو یہ دونوں راستے من و عن اسلام کے راستے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے عین مطابق ہے کہ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم میں ان میں سے کسی ایک کی اقتدا کر لو تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیتی، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرے اہل بیت ہے، ان کے ساتھ محبت کرو۔ تو عزیز دوستو، اب یہ چار جب گروہ تقسیم ہو گئے اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنا کیپٹل آپ نے وہاں پر تبدیل کر لیا، پھر آپ کی شہادت ہوئی، تو اس کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام نے 6 ماہ گزارے، لیکن آپ نے حکمت عملی کے پیش نظر دیکھا کہ اسی معاملے میں بہتر ہے کہ منظم طریقے کے ساتھ اور بہترین حکمت عملی کے ساتھ جس طریقے سے حضرت امیر معاویہ نظام کو چلا رہے ہیں، تو وہی بہتر ہے مسلمانوں کے اور اسلام کے حق میں، اس لیے آپ اپنی خلافت سے دستبردار ہو، اور آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ دست صلح دراز کی، صلح ہو گئی، بہت خوبصورت معاملات ہو گئے۔ 20 سال تک حضرت امیر معاویہ نے حکمت عملی کے تحت نظام کو سنبھالا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، اب آپ کے بعد آپ کا بیٹا تھا یزید، تو آپ نے یزید کو ولی عہد بنا لیا۔ سلیکٹ تو آپ نے کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کہا گیا، اعتراض کیا گیا کہ بڑے بڑے جلیل القدر لوگ ہیں، آپ کسی اور کو سلیکٹ کر لیجئے، آپ نو عمر بچے کو ابھی اس قابل نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب اس پر ذمہ داری پڑے گی تو یہ اس قابل ہو جائے گا، یہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے گا، سمجھے گا، لیکن آپ کو اس کی خواستوں سے اور اس کے اندر کی جو باتیں تھی اس سے تو آپ بے خبر تھے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ آپ کی اولاد میں سے، اس پر پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بات کریں گے، بھی بات لمبی ہو جائے گی، تو آپ کو اس بات کی پیشین گوئی دی گئی تھی کہ آپ کی اولاد میں سے ایک آئے گا جو اہل بیت کا دشمن ہوگا، اس وجہ سے آپ نے شادی بھی نہیں کی، لیکن آپ کو یہ جو ہے بتایا گیا تھا اگر آپ شادی نہیں کریں گے تو پھر آپ کے جو ہے بیماری کی وجہ سے آپ کی موت واقع ہو سکتی، تو مجبوراً پھر آپ نے شادی کی، اور جو نظام قدرت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ یزید پھر آیا۔ تو الغرض پھر اس کے بعد دیکھیے آپ نے جو وصیت آپ نے یہ فرمائی کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلا جو کام ہوگا اہل عراق امام حسین کو دعوت دیں گے، اور وہ اہل عراق کے پاس جائیں گے، کیونکہ کوفہ بصرہ یہ شیعان علی کا مرکز تھا، وہاں پر ان کا کیپٹل رہ چکا تھا، اس لیے آپ نے حسین کے ساتھ انہیں نرمی کا برتاؤ کرنا اور حسین کے معاملے میں بالکل بھی دخل اندازی نہیں کرنا، یہ حضرت امیر معاویہ کہہ کر گئے تھے۔ لیکن جو ہی حضرت امیر معاویہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور یزید خلیفہ بنا، اس صدی کا جس صدی سے پناہ مانگنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، حضرت ابو ہریرہ پناہ مانگتے مانگتے اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ تو یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی سب سے پہلا حکم اس نے یہی جاری کیا، جن لوگوں سے اس کو خطرہ تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان تینوں کو گرفتار کیا جائے، اور اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے۔ تو ولید بن عقبہ جو کہ مدینہ کا گورنر تھا،
اس نے اپنی طرف کوشش کی بیعت لینے، لیکن حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں ایسے چھپ چھپا کر بیعت کرنے والا نہیں ہوں، میری رگوں میں علی شیر خدا کا خون گردش کرتا ہے، تم مجمع اکٹھا کرو، میں سب لوگوں کے سامنے بیعت کروں، سب لوگوں کے سامنے۔ تو ولید کو پتا تھا کہ وہاں پر میری بےزتی ہوگی، اس لیے وہ شرم سے پانی پانی ہو گئے اور اس نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ لیکن ولید بن عقبہ کی خوش نصیبی یہ بھی تھی کہ اس کو یزید نے یہ آرڈر بھیجا تھا کہ آپ اس کو قتل کروا دیں، اور مروان نے کہا تھا کہ آپ اس کو قتل کر دیں ورنہ یہ آپ کے لیے خطرہ ہے۔ تو ولید نے یہ کہا تھا کہ تم اس شخص کے بارے میں مجھے قتل کرنے کا کہتے ہو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، اور میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا خدا کی بارگاہ؟ خدا کی قسم اگر زمین و آسمانوں کے خزانے بھی میرے جو قدموں میں جمع کر دیے جائیں پھر بھی میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس وجہ سے اس نے اپنی گورنری چھوڑ دی تھی، اور نیا گورنر وہاں پر ہائر کیا گیا تھا سعد بن عمر کو، تو انہوں نے اپنی گورنری چھوڑ دی اور انہوں نے اہل بیت کے خلاف کوئی بھی اقدام نہیں لیا، حالانکہ ان کا تعلق بھی بنو امیہ خاندان کے ساتھ تھا۔ تو عزیز دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر نکلے یہاں سے، آپ مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں پر یزید نے لشکر بھیجا 2000 کا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، لیکن بری طرح یزید کو وہاں پر شکست ہوئی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام بھی یہاں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ پہلے مکہ مکرمہ گئے، مکہ مکرمہ سے پھر آپ کو کہا گیا، آپ کے بھائی نے آپ کو مشورہ دیا محمد بن حنفیہ نے کہ آپ صحراؤں میں چلے جائیں، ریگستانوں میں چلے، آپ شہروں میں نہ رہیں، شہروں میں رہیں گے لوگ دو گروپس میں تبدیل ہو جائیں گے، ایک آپ کے چاہنے والے، دوسرے بنو امیہ خاندان کے لوگ، تو اس لیے پھر لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، تو آپ جو ہے شہروں میں نہ جائیں۔ اس لیے آپ نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا اور آپ ریگستانوں کی طرف سے نکل ہوئے، آپ میدان کربلا میں پہنچے۔ لیکن اس کے پہلے کے حالات آپ جانتے ہیں کہ جس طرح آپ نے مسلم بن عقیل کو وہاں پر بھیجا، اور وہ سارے معاملات اور حالات ہوئے، آپ کو شہید کیا گیا حضرت مسلم بن عقیل کو، ان کے 2 صاحبزادوں کو بھی شہید کیا گیا، نعمان بن بشیر گورنر کو تبدیل کر دیا گیا، وہاں پر نیا عبید اللہ ابن زیاد گورنر تعینات کوفہ میں کر دیا گیا۔ تو اب آخری بات آپ ایک سن لیجیے کیونکہ ٹائم ہو گیا، بات ختم کرتے۔ حضرت امام حسین کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ دو بدو یزید کے ساتھ لڑ سکتے، اتنی فوج نہیں، لیکن یہاں پر اسلام 2 راستے بتاتا ہے، ایک راستہ اسٹرکٹ فاسٹنگ کا ہے اور دوسرا راستہ ہے سرنڈرنگ، کہ یا تو آپ سرنڈر کر لیں، بالکل رخصت اختیار کریں کہ میں نہیں لڑ سکتا، اپنے آپ کو جو ہے وہ سرنڈر کر دیں، اپنے دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں خود، یا پھر آپ اسٹرکٹ فاسٹ ہو جائیں کہ میں اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، راہ رخصت کو اپنانے والے تو ہزاروں ہوتے ہیں، لیکن ثابت قدم رہنے والے وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے اپنے تن من دھن کو خرمن کی مانند جلا دیا، لیکن جلا کر زمانے کو روشن اور منور کر دیا۔ صدیاں اور زمانے اس بات پر گواہ رہیں گی اور اس پر صدیاں گزر چکی ہیں کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد تھا، اور یزید کل بھی مردہ باد تھا، اور قیامت تک کے لیے یزید مردہ باد ہی رہے گا۔ تو آپ نے اسلام کا نام پھر سے نئے سرے سے آپ نے زندہ و جاوید کر دیا، اور ایک آپ نے راستہ دے دیا، ایک تعین دے دیا کہ جس راہ جو ہے استقامت پر چلنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو حضرت سیدنا امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اسی بات کو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا امام حسین کی